نہمیہ چوتھا باب۔ لیکن ایسا ہوا کہ جب سنبلت نے سنا کہ ہم شہر پناہ بنا رہے ہیں تو وہ جل گیا اور بہت غصہ ہوا اور یہودیوں کو ٹھٹھوں میں اڑانے لگا، اور وہ اپنے بھائیوں اور سامریہ کے لشکر کے آگے یوں کہنے لگا کہ یہ کمزور یہودی کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ اپنے گرد مورچہ بندی کریں گے؟ کیا وہ قربانی چڑھائیں گے؟ کیا وہ ایک ہی دن میں سب کچھ کر چکیں گے؟ کیا وہ جلے ہوئے پتھروں کو کوڑے کے ڈھیروں میں سے نکال کر پھر نئے کر دیں گے؟ اور توبیہ امونی اس کے پاس کھڑا تھا، سو وہ کہنے لگا جو کچھ وہ بنا رہے ہیں اگر اس پر لومڑی چڑھ جائے تو وہ ان کی پتھر کی شہر پناہ کو گرا دے گی۔ سن لے اے ہمارے خدا، کیونکہ ہماری حقارت ہوتی ہے، اور ان کی ملامت انہی کے سر پر ڈال، اور اسیری کے ملک میں ان کو غارت گروں کے حوالہ کر دے، اور ان کی بدی کو نہ ڈھانک، اور ان کی خطا تیرے حضور سے مٹائی نہ جائے، کیونکہ انہوں نے معماروں کے سامنے تجھے غصہ دلایا ہے۔ غرض ہم دیوار بناتے رہے اور ساری دیوار آدھی بلندی تک جوڑی گئی، کیونکہ لوگ دل لگا کر کام کرتے تھے۔ پر جب سنبلت اور توبیہ اور عربوں اور امونیوں اور اشدودیوں نے سنا کہ یروشلم کی فضیل مرمت ہوتی جاتی ہے اور دراڑیں بند ہونے لگیں تو وہ جل گئے، اور سبوں نے مل کر بندش باندھی کہ آ کر یروشلم سے لڑیں اور وہاں پریشانی پیدا کریں۔ پر ہم نے اپنے خدا سے دعا کی اور ان کے سبب سے دن اور رات ان کے مقابلہ میں پہرا بٹھائے رکھا، اور یہودا کہنے لگا بوجھ اٹھانے والوں کا زور گھٹ گیا اور ملبہ بہت ہے، سو ہم دیوار نہیں بنا سکتے۔ اور ہمارے دشمن کہنے لگے کہ جب تک ہم ان کے بیچ پہنچ کر ان کو قتل نہ کر ڈالیں اور کام موقوف نہ کر دیں تب تک ان کو نہ معلوم ہوگا نہ وہ دیکھیں گے۔ اور جب وہ یہودی جو اس کے آس پاس رہتے تھے آئے تو انہوں نے سب جگہوں سے 10 بار آ کر ہم سے کہا کہ تم کو ہمارے پاس لوٹ آنا ضرور ہے۔ اس لیے میں نے شہر پناہ کے پیچھے کی جگہ کے سب سے نیچے حصوں میں جہاں جہاں کھلا تھا لوگوں کو اپنی اپنی تلوار اور برچھی اور کمان لیے ہوئے ان کے گھرانوں کے مطابق بٹھا دیا۔ تب میں دیکھ کر اٹھا اور امیروں اور حاکموں اور باقی لوگوں سے کہا تم ان سے مت ڈرو، خداوند کو جو بزرگ اور محیب ہے یاد کرو، اور اپنے بھائیوں اور بیٹے بیٹیوں اور اپنی بیویوں اور گھروں کے لیے لڑو۔ اور جب ہمارے دشمنوں نے سنا کہ یہ بات ہم کو معلوم ہو گئی اور خدا نے ان کا منصوبہ باطل کر دیا تو ہم سب کے سب شہر پناہ کو اپنے اپنے کام پر لوٹے۔ اور ایسا ہوا کہ اس دن سے ہمارے آدھے نوکر کام پر لگ جاتے اور آدھے برچیاں اور ڈھالیں اور کمانے لیے اور بختر پہنے رہتے تھے، اور وہ جو حاکم تھے یہودا کے سارے خاندان کے پیچھے موجود رہتے تھے۔ سو جو لوگ دیوار بناتے تھے اور جو بوجھ اٹھاتے اور ڈھوتے تھے، ہر ایک اپنے ایک ہاتھ سے کام کرتا تھا اور دوسرے میں اپنا ہتھیار لیے رہتا تھا، اور معماروں میں سے ہر ایک آدمی اپنی تلوار اپنی کمر سے باندھے ہوئے کام کرتا تھا، اور وہ جو نرسنگا پھونکتا تھا میرے پاس رہتا تھا۔ اور میں نے امیروں اور حاکموں اور باقی لوگوں سے کہا کہ کام تو بڑا اور پھیلا ہوا ہے اور ہم دیوار پر الگ الگ ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں، سو جدھر سے نرسنگا تم کو سنائی دے ادھر ہی تم ہمارے پاس چلے آنا، ہمارا خدا ہمارے لیے لڑے گا۔ جو ہم کام کرتے رہے اور ان میں سے آدھے لوگ کو پھٹنے کے وقت سے تاروں کے دکھائی دینے تک برچھیاں لیے رہتے تھے، اور میں نے اسی موقع پر لوگوں سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہر شخص اپنے نوکر کو لے کر یروشلم میں رات کاٹا کرے تاکہ رات کو وہ ہمارے لیے پہرا دیا کریں اور دن کو کام کریں۔ سو نہ تو میں، نہ میرے بھائی، نہ میرے نوکر اور نہ پہرے کے لوگ جو میرے پیرو تھے کبھی اپنے کپڑے اتارتے تھے، بلکہ ہر شخص اپنا ہتھیار لیے ہوئے پانی کے پاس جاتا تھا۔ آمین۔